بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلوات وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعا امام زمانہ پڑھیں. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الشر الدواب عند الله ثم البكم الذين لا يعقلون. صلوات محمد. معزز سامعین، سورہ انفال کی یہ 22ویں آیت ہے تو بہت چھوٹی، مگر انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے زبردست آیت ہے، یعنی ہلا دینے والی آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کائنات میں بدترین مخلوق کون سی ہے؟ بدترین، سب سے نجس ترین، سب سے بیکار مخلوق، منحوس ترین مخلوق کون سی؟ اللہ پاک نے کسی حیوان کو نہیں کہا، قرآن نے کسی حیوان کو نہیں کہا کہ خنزیر کیونکہ سب سے نجس ہے، بدترین ہے، یا کتا، یا کوئی درندہ، یا کوئی حیوان، یا کوئی بھیڑیا. نہیں، کسی حیوان کو نہیں کہا. اللہ فرماتا ہے بدترین مخلوق وہ ہے جسے میں نے عقل جیسی دولت دی ہے مگر وہ عقل کو استعمال نہیں کر رہا. عقل جیسی
دولت دی ہے، عقل نور ہے، میں نے اسے نور دیا ہے، مگر وہ اسے استعمال ہی نہیں کرتے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ساری خطائیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم عقل کو استعمال نہیں کرتے، گناہ اس لیے ہوتے ہیں ہم عقل کو استعمال نہیں کرتے، فتنے اس لیے ہوتے ہیں ہم عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ اکثر انسان وہم کے تابع ہیں، اگر عقل کے تابع ہو جائے تو ان کی زندگی نورانی بن جائے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ جیسے کہ وعدہ کیا تھا کہ ہر دن ایک سوال کا جواب، اعتراض کا جواب بھی دیں گے اور اس کے بعد اپنی بحث کی طرف جائیں گے۔ اعتراض بہت بڑا ہے، اور وہابیوں کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی ہے کہ اگر آپ کہتے کہ مولا علی علیہ السلام پہلی دوسری تیسری خلافت کو نہیں مانتے تھے، تو پھر انہوں نے جو جنگیں لڑی اور اس سے جو کنیزیں لائی گئیں، تو پھر مولا علی نے ان سے شادی کیوں کی؟ اس میں اعتراض ہے۔ حضرت محمد حنفیہ کی والدہ سے مولا نے شادی کی ہے اور وہ کنیز بن کر آئی تھی، تو کہا کہ اگر آپ کہتے کہ مولا علی پہلی دوسری خلافت کو نہیں مانتے ہیں، تو انہوں نے جو جنگیں لڑی اور اس کے بعد جو کچھ خواتین کنیزیں بنی، تو مولا علی نے اس سے کیوں شادی کی ہے؟ اس کا جواب آپ سب کو آنا چاہیے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اور یہی سوال امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے کیا، یہی مولا سے اعتراض کیا کہ مولا اگر آپ کہتے ہیں کہ پہلی خلافت دوسری خلافت کو مولا علی نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے جنگیں لڑی، اس سے جو کنیزیں آئیں، مولا علی نے اس سے شادی کیوں کی؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ میں جواب دوں، جابر ابن عبداللہ زندہ ہے، وہ اس واقعے کا چشمدید گواہ ہے، جا کے اس سے پوچھو۔ یہ لوگ گئے جابر ابن عبداللہ سے پوچھا، ان کی لمبی عمر تھی، وہ صحابی تھے، امام باقر علیہ السلام کی زندگی تک زندہ رہے تھے، نبی پاک نے بھی اسے بشارت دی تھی کہ تو امام محمد باقر کی زیارت کرے گا۔ گئے کہ امام نے تیری طرف بھیجا ہے، یہ اعتراض ہے بہت بڑا، اس کا جواب چاہیے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نے فرمایا کہ میں چشمدید گواہ ہوں، جب کچھ کنیزوں کو لایا گیا تو حضرت محمد حنفیہ کی والدہ نے روض رسول کی طرف دیکھ کر فریاد کی، یا رسول اللہ ہم مظلوم ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے ہمارے قبیلے پر حملہ کیا ہے، ہمارے مردوں کو قتل کیا ہے، ہمارا جرم فقط یہ تھا کہ ہم محب اہل بیت تھے، ہم مسلمان ہیں، ہم پر حملہ اس لیے کیا کہ ہم ان کی خلافت کو نہیں مانتے ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں۔ تو وہیں پر ایک شخص نے کھڑا ہو کر کہا کہ آپ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو اس مومنہ نے کہا کہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے تو ہمارے مرد زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، تم نے ہمیں کیوں کنیز بنایا؟ یہ مظلوم تھے، مولا علی نے انہیں خریدا اور ان سے نکاح کیا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ ظلم کر رہے ہیں اور یہ پورا قبیلہ مظلوم ہے، ان پر اس لیے حملہ ہوا ہے کہ یہ محب اہل بیت ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیں کہ امام کا کام ہے مظلوم کی مدد کرنا۔ تو آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج نہج البلاغہ اور قرآن کریم سے۔ جیسے آپ سن رہے ہیں اور سائنس نے ثابت کیا ہے کہ نفسیاتی بیماریاں
زیادہ خطرناک ہے جسمانی بیمار. حتیٰ جو کینسر بھی، بہت سارے لوگ کینسر میں مبتلا بھی ہوتے ہیں، وہ نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے. یہ دنیا میں تحقیق کی گئی ہے کئی ہزاروں پر کہ جو طلاق دیتے ہیں فضول بیکار سے، طلاق سے منع ہے. چاہے مرد کی طرف سے بیکار فضول طلاق دی جائے عورت کی طرف سے، حدیث میں ہے جو بے گناہ مرد طلاق دیتا ہے یا بے گناہ عورت طلاق لیتی ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے، اور وہ مرد یا وہ عورت جو طلاق دینے پر مصر ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے. ایک آقا والدین کے لیے یہ جملہ ہے کہ جو ماں باپ کو تکلیف دے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، اور وہ عورت جو طلاق، ہاں اس کا مرد اگر شرابی ہے، زانی ہے اور گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے، گناہ کبیرہ کر رہا ہے تو اسے حق ہے. لیکن اگر گناہ کبیرہ نہیں کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے یا مرد طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے اور وہ دے دے تو کیا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. اتنا بڑا گناہ. تو آج ثابت ہوا ہے کہ طلاق دینے والے اکثر کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر مرتے ہیں. صلوات پڑھی محمد والے. کینسر کی بیماری اکثر اگر 1000 لوگوں نے طلاق دی ہے تو اس میں دیکھا کہ 50 60 70% ہی ان میں کینسر کی بیماری ہوئی. اور یہ بیماری ٹینشن سے ہوتی ہے، اسٹریس سے ہوتی ہے. تو ذہنی بیماریوں کا علاج قرآن کریم سے اور نہج البلاغہ سے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور ان بیماریوں میں انسان کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ اس لیے مبتلا ہوتا ہے، یہ ذرا دیکھیے تارے بجلی کی بہن چاروں طرف، چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ رہے ہیں. والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کو اپنے پاس رکھیں، کوئی بھی خطرناک حادثہ ہو سکتا ہے. چاروں طرف بجلی کی تاریں. صلوات پڑھی محمد والے. ٹینشن کا سبب جو کل آپ نے اہل بیت سے سنا وہ باطل محبتیں ہیں. باطل محبتیں تقریباً 6 محبتوں کی وجہ سے انسان ٹینشن پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے. اس میں ایک محبت دنیا کی ہے، پیسے کی محبت ہے. دوسری حب ریاست کہ میں رئیس بن جاؤں، صدر بن جاؤں، یہ محبت ہے. اور تیسری عورتوں کی محبت ہے. مثلا آپ دیکھیے میاں بیوی میں کیونکہ شدید محبت ہوتی ہے، اگر مرد بے وفائی کرے یا عورت بے وفائی کرے تو یہ بہت بڑے اسٹریس کا سبب ہے. بہت ہی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کا سکون برباد ہو جاتا ہے میاں بیوی کے جھگڑے سے. کچھ انشاءاللہ اس کے سالوشن بھی بتائیں گے کہ یہ جھگڑے ٹینشن کس طرح سے ختم ہو جائے. کیونکہ آج کل یہ شیطانی ڈرامے، شیطانی فلمیں ٹی وی پر جو مغرب کی یلغار ہیں کہ ہماری خواتین کا، ہمارے جوانوں کا برین واش کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں بھی طلاقیں بہت زیادہ ہیں. یورپ میں تو اگر 4 شادیاں ہوتی تو 3 طلاقیں ہوتی ہیں. ان کے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ. ہمارے ہاں طلاق ایک بہت بڑا گناہ ہے. مگر کیونکہ غرب کی نجاستیں ہمارے علاقوں میں بھی آ گئی ہیں، ٹی ویوں کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، ڈراموں کی وجہ سے، تو یہ وبا یہاں بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. تو اگر شدید محبت ہو کسی سے، آپ کو بیٹے سے شدید محبت ہے، وہ بے وفائی کرے تو یہ بہت بڑا ٹینشن ہے. اسی طرح سے بیوی سے محبت ہے، بیوی بے وفائی کرے تو یہ بہت بڑا ٹینشن ہے. تو اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ یہ محبتیں باطل ہیں. یہ محبتیں باطل ہیں، یعنی خدا کی وجہ سے اگر محبت کریں تو وہ محبت حق ہے. اگر خدا کی وجہ سے نہ ہو، ڈارے خدا کو چھوڑ کر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت باطل ہے. اچھا باطل کیا؟ ان الباطل کان
زہوقا. قرآن کہتا ہے باطل وہ چیز ہوتی ہے جو مٹ جاتی ہے. قیامت کے دن ساری محبتیں مٹ جائیں گی. حتیٰ کہ ماں کی محبت تو بہت پاک محبت ہے، وہ بھی مٹ جائے گی. قرآن کہتا ہے ماں باپ سے بیٹے سے دور بھاگے گی، بیٹی سے دور بھاگے گی کہ کہیں نیکی کا سوال نہ کر لیں. قیامت کے دن اگر محبت رہے گی تو خدا کی رہے گی، اور اس کے بعد اگر محبت رہے گی تو محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں محمد. فرمائی تو یہ باطل محبتیں انسان کا سکون برباد کر دیتی ہیں، ٹینشن کا سبب ہے. ہاں کسی سے بھی محبت کریں مگر قربتاً اللہ. ہاں اگر بیوی سے محبت کریں قربتاً اللہ، تو اگر بیوی نے بے وفائی بھی کی تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگا، کیونکہ جزا دینے والا خدا ہے. اگر اس نے بے وفائی کی ہے آپ کی جزا تو محفوظ ہے نا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی طرح سے اگر بیوی شوہر سے محبت کرے قربتاً اللہ، اگر وہ مرد بے وفائی کرے تو اسے ٹینشن نہیں ہوگا، اس نے خدا کی وجہ سے محبت کی اور خدا کا اجر اس کے پاس محفوظ ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو اسی طرح سے محبت طعام کی، زیادہ کھانا. لوگ کھانے کے عاشق ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کے پیٹ ہمارے لٹک رہے ہیں، وہ کھانے کے عاشق ہیں. ہاں کئی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شوگر میں، پتہ نہیں بلڈ پریشر، یہ ساری کھانے کی جو ہے نا بیماریاں ہیں. عمر کم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے سنا کہ حب راحت، کہ لگژری لائف ہو، یہ بھی ٹینشن کا سبب ہے. اگر بہت زیادہ راحت میں رہیں گے تو قبر میں کیا ہوگا؟ سادہ زندگی گزاریں تو انسان کی قبر اچھی رہتی ہے. فرمایا قیامت کے دن جو فقیر آئیں گے تو سارے لوگ حیران ہو جائیں گے، ان کے سروں پر تاج ہوں گے، مگر وہ فقیر جنہوں نے دنیا میں فقر پہ صبر کیا، کبھی شکایت نہیں کی اللہ سے کہ ہمیں فقیر بنایا ہے. ہاں ایک انسان مثلا آم آج کل بہت مہنگا ہے، آم نہیں لے سکتے ہیں آپ. ہاں آم کھانے کی تمنا ہے، فقیر ہے، نہیں لے سکتے. اس فقیر کا اجر قیامت کے دن موجود ہے. آپ فقیر ہیں نا، آم نہیں کھا سکتے ہیں، پاکستان میں سستا ہے، یہاں مہنگا ہے، تو آپ نے اگر صبر کیا تو اس کا اجر خدا دے گا. چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا اجر ملے گا قیامت کے دن، کہ تو آم کھانا چاہتا تھا مگر پیسہ نہیں تھا، تو نے صبر کیا تو عظیم الشان اجر ملے گا. تو قیامت کے دن فرمایا جب فقیر آئیں گے نا، لوگ سمجھیں گے انبیاء ہیں، یہ امام ہیں، شہید ہیں، ان کے سروں پر تاج ہوگا، ان کا لباس نورانی ہوگا. خدا فرمائے گا اے فقیرو، میں نے تمہیں دنیا میں فقیر رکھا اور تم میری رضا پہ راضی رہے، تم نے صبر کیا، آج اس کا میں صلہ دے رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، 60 70 80 100 سال، وہ ایک قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے. ابدی زندگی میں فقیر مزے کریں گے اور امیر وہاں لٹکے ہوئے ہوں گے، ہر ایک کا حساب دینا ہوگا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو یہ راحت طلبی، یہ غلامی ہے، نفس کی غلامی ہے، آزادی نہیں ہے. جو راحت طلب ہے وہ نفس کا غلام ہے، سادہ زندگی گزارنے والا آزاد ہے. تو عزیزان گرامی، عقل کے پلر پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ عقل کے کتنے پلر ہیں. ابھی تک آپ کو یاد ہے ہم نے کتنے بیان کیے ہیں؟ پہلا پلر عقل کا بتائیے زور سے، علم. دوسرا پلر عقل کا بتائیے، علم. تیسرا پلر عقل کا بتائیے، رشد. ہر دن انسان کو ترقی ہونی چاہیے. نبی پاک نے 10 پلر بتائے ہیں، اور انشاءاللہ 10 مجلسوں میں 10 پلر آپ سنیں گے بھی اور سیکھیں گے بھی انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا. ایک تو ہے علم کے ساتھ، علم کے ساتھ، رشد کے ساتھ یہ عقل کے پلر، اور کچھ ہے عقل کی نشانیاں. عقل کی نشانیاں یا عقل کا لشکر. عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے بے وقوف ترین انسان بھی ہے، اس سے بھی پوچھو کہ تمہارے پاس عقل ہے، وہ بھی کہتا ہے میں سب سے بڑا عاقل ہوں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
کوئی انسان دنیا میں خود کو بے عقل نہیں سمجھتا. ہاں ہوتا ہے بیچارہ، مگر کبھی کوئی کسی محفل میں یا خود کو بھی کوئی انسان احمق نہیں سمجھتا ہے. ہر ایک انسان سمجھتا میں بڑا عاقل ہوں. اسی لیے آپ دیکھیے نا، رزق کی دعا مانگتے میرے اللہ رزق دے دو، اولاد کی دعا مانگتے اللہ ہمیں اولاد دے دو، بیماری سے شفا کی دعا مانگتے. کبھی آپ نے سنا کوئی دعا کی درخواست کرے کہ مولانا ہمارے لیے دعا کرو اللہ ہمیں عقل دے؟ یعنی سب کی عقل کامل ہے، کوئی عقل کی دعا ہی نہیں مانگتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بیمار اگر سمجھے کہ میں بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے ہاں جائے گا نا. جو احمق ہے بیچارہ وہ بھی خود کو عاقل سمجھ رہا ہے، جس کی عقل ناقص ہے وہ بھی خود کو عقل مند سمجھ رہا ہے. تو آئیے معصوم کی زبان سے ہم سب اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں کہ ہم عاقل ہیں یا نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، تیار ہیں آپ لوگ؟ 12 نشانیاں اس حدیث میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حضرت معصومہ کے والد گرامی نے بتلائی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، پہلی نشانی فرمایا عاقل وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے کفر نہیں کرتا. کیا مطلب؟ آنکھ بڑی نعمت ہے، اگر آنکھ نہ ہو ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، ایک سڑک پار کرنے پہ محتاج رہیں گے. لیکن اگر اس آنکھ سے ہم نے نامحرم کو دیکھا تو اس نعمت سے ہم نے کفر کیا. اگر آنکھ سے گناہ کیا، اگر گندی فلمیں دیکھی، انڈین فلمیں دیکھی یا کوئی اور فلمیں دیکھی تو آنکھ سے ہم نے اس نعمت سے کفر کیا. زبان بڑی نعمت ہے، زبان کتنی بڑی نعمت ہے. قرآن پڑھا جاتا ہے، ہاں اس زبان سے دعا پڑھی جاتی ہے، اس زبان سے استغفار کیا جاتا ہے. لیکن اگر اس زبان سے کوئی غیبت کرے، اگر گالی دے، اگر غصہ کرے، اگر تہمت کرے، اگر یہ گناہ کرے، 100 سے زیادہ گناہ زبان سے متعلق ہیں، تو اس انسان نے زبان کی نعمت سے کفر کیا. وہ عاقل نہیں ہے، وہ احمق ہے. ہاں، مگر ہم سمجھتے ہیں ہم عاقل ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، زبان سے نعمت کا کفر بھی کر رہے ہیں. عزیزوں، جو اصحاب تھے، ایک صحابی ہے پیغمبر کا، جب اس نے کہا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کلمہ پڑھنے کے بعد اس صحابی یہ پہلے زبان سے گالیاں دیتا تھا، مثلا برا بھلے الفاظ کہتا تھا اور ہاتھ سے بیوی کو مارتا تھا. لیکن جب مسلمان ہو گیا کہ میں نے اپنا ہاتھ نبی کے پاک ہاتھ میں دیا ہے، میں نے بیعت کی ہے، اس کے بعد اس نے کبھی اس ہاتھ سے بیوی کو نہیں مارا. اور جب کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، پھر کبھی اس زبان سے گالی نہیں دی، کبھی غیبت نہیں کی، کبھی تہمت نہیں، کوئی گناہ نہیں کیا کہ میں اس زبان سے کلمہ پڑھ چکا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میرے زبان سے میں گناہ کروں. یہ حال تھا. جو نئے مسلمان، ہم خاندانی مسلمان ہیں مگر ہمیں حیا نہیں آتی، اسی زبان سے دعائے کمیل پڑھتے ہیں، پھر گالیاں بھی دیتے ہیں. اسی زبان سے قرآن پڑھتے ہیں، پھر تہمتیں غیبتیں بھی کرتے ہیں. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں میں نہیں، جو بھی اللہ کی نعمت سے کفر کرے وہ احمق ہے، ابھی عاقل نہیں بنا. تو بیوی سے التماس کر کے بیوی ہمیں اس حماقت سے نجات دلائیں کہ اللہ کی کسی نعمت سے ہم کفر نہ کریں بلکہ شکر کریں. 2 چیزیں ہیں کہ نعمت کا یا شکر ہوتا ہے یا کفر ہوتا ہے. اگر یہ نعمت آنکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کی جائیں،
اس سے قرآن پڑھا جائے، اس سے علم اہل بیت سیکھا جائے تو یہ شکر ہے، اور اگر آنکھوں سے گناہ کیا جائے تو یہ کفر ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ یہ ہو گئی پہلی نشانی۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کی کسی نعمت سے کفر نہیں کرتا۔ یہاں ہم فیل ہو گئے، ہم عاقل نہیں ہیں، عقل کی دعا مانگیں۔ ہم اللہ کی نعمتوں سے کفر کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں۔ عاقل وہ ہے جو اللہ کی نعمت سے کفر نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ دوسری صفت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں عاقل وہ ہے جس سے کبھی شر ظاہر نہیں ہوتا، شر یعنی گناہ۔ عاقل وہ ہے جس کے ساتوں اعضاء سے کبھی شر، گناہ ظاہر نہیں ہوتا، وہ عقل مند ہے۔ اب بتائیے ہم کہاں عقل مند ہیں؟ 24 گھنٹے میں کتنے شر ہمارے اعضاء سے ظاہر ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو کبھی ستاتے ہیں۔ تو یہ شر اگر ہمارے اعمال سے ظاہر ہو رہا ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، اے خدا ہمیں عقل کی دولت عطا فرما تاکہ ہمارا وجود ایسا وجود ہو کہ اس سے شر نہ ہو۔ اب آئیے تیسری صفت فرمایا، تیسری صفت عقل مند کی یہ ہے کہ اس کے اندر رشد ہوتا ہے، جس پر کل گفتگو ہو چکی ہے، یعنی ہر دن ترقی ہوتی ہے۔ اور رشد یعنی ہر دن ایمان میں ترقی، تقوی میں ترقی، خیر کے کاموں میں ترقی۔ والخیر منہ، اور تیسری صفت یہ ہے کہ عقل مند کے ساتوں اعضاء سے ہمیشہ خیر کے کام ظاہر ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یعنی عقل مند وہ ہے جس سے خیر کے کام ظاہر ہوتے ہیں، لوگوں پہ احسان کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، یہ عقل مند کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے چوتھی صفت فرمایا عقل مند جو ہے وہ کبھی مال جمع نہیں کرتا، وہ ملینر نہیں ہوتا ہے، وہ احمق ہے۔ آج کی دنیا میں وہی عقل مند ہے جو مالدار ہے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں عقل مند اپنے خرچے کے بعد جتنا مال رہ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کبھی مال جمع نہیں کرتا۔ عقل مند جو بھی کماتا ہے اپنے وطن بھیج دیتا ہے، آخرت بھیج دیتا ہے۔ جو دنیا میں مال جمع کر رہا ہے وہ احمق ہے، دنیا میں کہتے کروڑ پتی ہے، یہ عقل مند ہے۔ امام موسیٰ کاظم فرما رہی بے وقوف ہے۔ اب مثال دوں، پہلے زمانے میں دبئی ہم جاتے تھے مجلس پڑھنے، بہت سارے مومنین آتے تھے۔ ہم نے کہا بھئی آپ جو پیسہ کماتے ہیں نا کدھر کرتے ہیں؟ ادھر بینک میں رکھتے ہیں؟ کہا نہیں مولانا، ہم جو ہے نا اللیگل ہیں، غیر قانونی ہیں۔ پھر کیا کرتے ہو جو پیسہ کماتے؟ کہا جتنا ہم کماتے ہیں بینک میں کیوں رکھیں گے ہم؟ جب بھی ہم کو پولیس والے نے پکڑا نا، ہم غیر قانونی ہیں، ویزا نہیں ہے، اقامہ نہیں ہے، سیدھا ہمیں ڈپورٹ کر دیں گے، بھیج دیں گے کراچی۔ تو ہم جتنا کماتے ہیں فوراً ڈرافٹ بنا کے اپنے وطن بھیج دیتے ہیں۔ ان پڑھ آدمی ہے تو بھی اس کو اتنی عقل ہے کہ دبئی میرا وطن نہیں ہے، میں اللیگل ہوں، پکڑا گیا تو سب میرا پیسہ گیا۔ اور ادھر ہم بیوقوف بنتے ہیں کہ بھائی ملک الموت کب ہماری زندگی کا ویزا ختم کر دے، تو مال سب یہاں رہ جائے گا، وطن کیوں نہیں بھیج رہے ہو؟ مولا علی فرماتے ان العاقل، عاقل کبھی فانی دنیا میں مال جمع نہیں کرتا، وہ بے وقوف ہے، وہ احمق ہے، جسے ہم امیر سمجھ رہے ہیں مولا علی اسے احمق بے وقوف کہہ رہا ہے۔ کوئی امیر نہیں ہے، کوئی پیسے والا نہیں، بے وقوف ہے، مسافر خانے میں پیسہ جمع کر رہا ہے، مر جائے گا پیسہ یہیں رہ جائے گا، یہ خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ عاقل وہ ہے کہ اپنے گزارے کے بعد جتنا مال بچ گیا
وہ اپنے وطن آخرت میں بھیج دیتا ہے. یتیموں کو، غریبوں کو، مسافر خانہ ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، حرم ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سبحان اللہ. اب آئیے یہ چوتھی نشانی، اس کو میں نے ملا دیا ورنہ پانچویں بنتی ہے چوتھی نشانی. عقل مند کون ہے؟ اللہ اکبر، زبردست چیز ہے، اور اس میں بہت سارے ہم نکل جائیں گے فہرست. فرمایا عقل مند وہ ہے جو فضول کلام نہیں کرتا. فضول کلام نہیں کرتا. یعنی فضول کلام کیا ہے؟ فضول کلام وہ ہے جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا. اب لوگ گھنٹے کرکٹر کی بات کرتے ہیں، فٹ بال والوں کی بات کرتے ہیں، سیاست دانوں کی. بھائی اس میں تمہیں کیا ملے گا؟ کوئی فائدہ ملے گا دنیا کا آخرت؟ برباد کر رہے وقت کو. زبان اللہ نے دی ہے ذکر کے لیے، دعا کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، تبلیغ کے لیے، تم فضول باتوں میں برباد کرو. امام فرماتے وہ عاقل نہیں ہے، احمق ہے جو فضول کلام کرتا ہے. ہاں، یعنی کہو وہ چیز جو عبادت ہو، کہو وہ چیز جو مستحب ہو. بیٹھو تو علی کا ذکر کرو، چاہے 2 آدمی ہو. بیٹھو تو مولا حسین کا ذکر کرو، بیٹھو تو نصیحت کرو، بیٹھو تو علم کی بات کرو. جہالت کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ جو فضول کلام کرتا ہے، امام فرماتے ہیں میرے ساتویں سرکار، وہ خود کو عقل مند نہ کہے. گھنٹے ہم فضول بکواس کرتے ہیں، مگر کہا جائے آ جاؤ دعا پڑھ لو تو سارے بھاگ جاتے، قرآن پڑھ لو بھاگ جاتے. یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے. فضول کلام نہیں کرتا. اور 5ویں صفت، دنیا سے اتنا حصہ لیتا ہے جتنی اس کو ضرورت. قناعت، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. دنیا سے اتنا حصہ لیتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہے، کیونکہ حدیث ہے افضل الرزق ما یکفی. بہترین رزق وہ نہیں ہے کہ تم ارب پتی بن جاؤ. نبی پاک فرماتے ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا اتنا رزق دے جتنی ہمیں ضرورت ہو، کیونکہ زیادہ رزق ملے گا تو ہم سمجھیں گے یہ بھی ہمارا ہے. مثلا میری ضرورت ہے 10 ملین تومان کی، ٹھیک ہے، اور اللہ نے دے دیا 100 ملین، تو وہ 90 ملین ہمارے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے آتِ ذی القربی حقہ والیتامی والمساکین وابن السبیل. اس میں یتیم کا حق ہے، غریب کا ہے، مسکین کا ہے، امام کا حق. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ 100 ملین ہم اپنا ہی سمجھ کے خیانت کرتے ہیں. گھر میں اچھا خاصا وہ جناب بیڈ پڑا ہوا ہے، مگر نیا بیڈ لے کر آ جائیں گے. وہ خیانت ہے، چوری ہے، ہمارا پیسہ نہیں ہے، غریب کا ہے. گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، خواہ گاڑی خرید لیں گے. کولر ایک ہے، اے سی خرید لیں گے. وہ کس کا پیسہ ہے؟ یتیم کا پیسہ ہے، غریب کا پیسہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو امین ہیں؟ خدا فرماتا میں نے دولت مندوں کو امین قرار دیا ہے، مگر اکثر خیانت کرتے ہیں. لہذا بہتر یہ ہے کہ رزق اتنا ہو جتنی ہماری ضرورت ہو، محتاج کسی کے نہ ہو. مگر زیادہ رزق یہ عقل مندی کے خلاف ہے. قیامت کے دن 50,000 سال کھڑا کر دیا جائے گا، غریبوں کا ہاتھ ہماری گردن میں ہوگا، وہاں ساری ہماری عبادتیں چلی جائیں گی اگر ہم نے کسی کا 1 درہم، 1 دینار، 1 ڈالر یا 1 تومان بھی کھایا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آئیے عقل مند کی چوتھی پہچان. فرمایا عقل مند علم حاصل کرنے سے نہیں تھکتا. جتنا بھی علم ہو، علم کا عاشق ہے. جو علم الہی کا عاشق ہے، علم اہل بیت کا، علم قرآن کا جو عاشق ہے وہ عقل مند ہے. حدیث بھی ہے علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر کے کنارے تک. یہ نہیں کہ ہم ابھی عمر ہماری 60-70 سال ہو گیا، پڑھ کے کیا کریں گے، نہیں. قبر کے کنارے تک علم حاصل کرنا ہے. یہ عقل مندی ہے. عقل مند کی پہچان ہے کہ وہ کبھی علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اور ساتویں نشانی کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر جتنی مصیبتیں آ جائیں، ظاہری جتنی بے عزتیاں ہو جائیں، وہ اس سے نہیں گھبراتا. ظاہر تو کربلا والے شہید ہو گئے نا، ظاہر تو اسیر ہو گئے، مگر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی مصیبتیں آئیں، ظاہری بے عزتیاں ہو جائیں، وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے. اور باطل چاہے اس کے مقابلے میں اسے کروڑوں دے دے، مگر وہ اللہ کی راہ کو نہیں چھوڑتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. 8ویں صفت عقل مند کی. عقل مند ہمیشہ ہر ایک کا احترام کرتا ہے. عقل مند یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میرا احترام کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھی لوگ ہمارا احترام کریں، آگے ہمارے سامنے جھکیں، میرا ہاتھ چومیں، یہ احمق ہے. امام موسیٰ کاظم فرماتے عقل مند وہ ہے جو ہر ایک کا احترام کرتا ہے، مگر خود کبھی خواہش نہیں رکھتا کہ لوگ میرا احترام کریں. اب دیکھیں یہ صفت عربوں میں خصوصاً عراقی مومنین میں پائی جاتی ہے. جہاں بھی جائیں نا آپ انشاءاللہ اربعین میں کیا کہتے ہیں؟ انا خادم، انا خادم، انا خادم. ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کا آقا ہوں. وہ سب خادم بننا سیکھیں. تواضع عقل مندی کا تقاضا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. آئیے 9ویں صفت عقل مند کی پہچان سنیے. 9ویں صفت کیا ہے عقل مند؟ کسی کے دوسرے کی بہت کم نیکی کو، کم عبادت کو بہت زیادہ سمجھتا ہے. کسی نے تھوڑی نیکی کا کام کر لیا، مگر عقل مند وہ ہے کہ دوسروں کے کم علم کو، دوسروں کی کم عبادت کو، دوسروں کی کم خدمت کو بہت زیادہ سمجھتا ہے. اس مومن نے تو زبردست کام کر دیا، اس نے تو بڑی خدمت کر لی. چاہے اس نے مثلا 1 ملین خرچ کیا ہو، مگر 1 ملین تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ اسے بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے. اور خود اگر اس نے بہت زیادہ خرچ بھی کیا ہے، وہ اسے کم سمجھتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے. بار دیگر صلوات پڑھ دیں. عزیزان گرامی، وقت میں کتنی گنجائش نہیں ہے، تیزی سے وقت گزر رہا ہے، تو بہت ساری باتیں رہ گئیں. انشاءاللہ دعا کریں کہ ان مجالس کے ذریعے سے پروردگار ہماری عقلوں کو کامل کر دے. ساری مشکلات انسان کی عقل کی کمی کی وجہ سے. اگر عقل کامل ہو جائے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. آئیے پروردگار کی بارگاہ میں چلیں اور بی بی معصومہ کو غصہ دیں. معصومہ کے حرم میں بیٹھے ہیں. یہ خود ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ معصومہ کو ہر شب آپ فرصت دینے کے لیے آتے ہیں. اللہ اکبر. عزیزو، یہ جو آنسو بہاتے ہیں اس کی قیمت کا پتہ کب چلے گا؟ جب ہم قبر میں تنہا رہ جائیں. قبر بہت سخت ہے، بہت سخت. ہم لوگ غفلت میں ہیں، ہماری عقل کامل نہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ انسان تھے کہ 100% اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرتے تھے کہ بال کے برابر بھی کوئی عمل اہل بیت کے خلاف نہ جائے. ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے احمد خمینی نے خواب میں دیکھا باپ کو. امام خمینی نے فرمایا، احمد بیٹا، برزخ بڑی سخت چیز ہے، برزخ بہت سخت ہے، قبر بہت سخت، مگر الحمدللہ ہم 3 دن میں گزر گئے. مومن 3 دن سے زیادہ قبر میں نہیں رہتا. وادی
سلام میں پہنچتا. لیکن یہ خواب اتنا اثر انداز ہوا آغا احمد خمینی، امام خمینی کے بیٹے پر، اس نے سارا کام چھوڑ دیا. صبح نکلتے تھے پہاڑوں میں، جنگلوں میں جا کے رو رو کر عبادت کرتے تھے کہ میرا باپ جو 100% عمل کرنے والا تھا اہل بیت کی سیرت، اگر وہ کہہ رہا ہے قبر بڑی سخت ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا. چند مہینوں میں 20 کلو وزن کم کر دیا، روزے رکھتے تھے، عبادت کرتے. اور ابھی تازہ میں نے ایک روایت پڑھی، آیت اللہ مراشی نجفی مر جائیں، کن کے بارے میں؟ شیخ عبد الکریم حائری، جنہوں نے قم کا حوضہ قائم کیا. کوئی معمولی شخصیت نہیں، یہی قبر ہے ان کی حرم معصومہ. اور وہ بھی کیسے؟ ان کی عمر ختم ہو چکی تھی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا مولا حسین کے حرم میں یا مولا علی کے حرم میں جا کے استغاثہ کیا کہ مولا میرا مقصد ہے کہ میں قم میں جا کے حوضہ بناؤں. دیکھیے آپ بھی نیت کر لیں اچھی تو خدا آپ کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، رو کے دعا مانگی کہ مجھے مہلت ملے تاکہ میں قم میں جا کے حوضہ بناؤں. تو خود کہتے ہیں کہ میں وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا بیماری کی وجہ سے. ادھر سے ملک الموت آئے اور ادھر سے مولا حسین آئے. ملک الموت روح نکالنے کے لیے آئے، مولا حسین نے روک دیا کہ ہم نے اللہ سے ان کی عمر 40 سال بڑھا دی ہے. انہوں نے تاریخ لکھی اور سب کو بتایا، اور 40 سال کے بعد انتقال ہو. ایسی شخصیت. مگر آیت اللہ مراشی نجفی کہتے ہیں ان کو بھی خواب میں بیٹے نے دیکھا، کہا بیٹا قبر بڑی خوفناک ہے، بڑی وحشتناک ہے، کوئی تجربہ ہی نہیں ہمیں قبر میں جانے کا، نہ وہاں ہوا کا گزر ہے، نہ روشنی ہے، نہ بھاگنے کا چانس ہے، مٹی کے منوں کے نیچے. کہا آہستہ آہستہ میرے بدن سے روح نکلی، اور جب میں قبر میں تھا تو میری روح ایک کونے میں بیٹھ گئی، جسم سے الگ تھی، جسم میں دیکھ رہا تھا، مگر ایک خوف، ایک وحشت. پھر حکم ہے کہ نماز وحشت پڑھو، ہر شب پڑھو. آپ دوسروں کے لیے پڑھو گے نا تو دوسرے آپ کے لیے پڑھیں گے، یا وہی نماز آپ کو کام آئے گی. 2 رکعت نماز ہے، کوئی لمبی نہیں ہے نماز وحشت. 2 رکعت، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا. اور کہ آج جتنے مومنین مر گئے ان کو سب کو ثواب. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، بہت آپ کے عزیز دوست مر گئے اور بعد میں پتہ چلا آپ کو دکھ ہوا، میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. نماز وحشت مددگار. کہا بیٹا مجھے وحشت سے تھر تھر کانپ رہا تھا، اچانک کچھ میدان نظر آیا اور ادھر سے کچھ لوگ نظر آ رہے، میری طرف بڑھ رہے تھے، پورا ان کا وجود آگ کا وجود تھا. اللہ، خوفناک منظر تھا. وہ میرے نزدیک آ رہے تھے، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، بس آگ میں تھے، آگ میں. دہشت سے، خوف سے میرا دل کانپ رہا تھا. میں نے فریاد کی، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ میری مدد کر. جب میں نے فریاد کی تو پیچھے سے میٹھی آواز آئی کسی کی، اور اتنی میٹھی آواز تھی، میرا خوف ختم ہو گیا. کہ عبد الکریم حائری نہ گھبرا، ہم آ گئے ہیں. میں نے مڑ کر دیکھا، ایک نورانی شخصیت تھی. اس کو دیکھ کر میرا خوف، ڈر ختم ہو گیا. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ جواب ملا میں امام رضا ہوں. تم نے زندگی میں 28 مرتبہ میری زیارت کی تھی، اور میں بھی 28 مرتبہ تیری قبر میں آؤں گا. تو میں نے کہا مولا اگر آپ نہ آتے تو میں بے ہوش ہو جاتا، وحشت سے، خوف سے. تو واقعا یہ عقل کی کمی ہے کہ ہم اگر یہاں سے فرض کریے افریقہ بھی جاتے ہیں، امریکہ بھی جاتے ہیں، تو کتنی تیاری ہوتی ہے، یہ سامان چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے، پیسہ چاہیے، دوائی چاہیے، ہر چیز لے جاتے ہیں. وہ سفر 1 مہینے کا ہوتا ہے. مولا علی کہتے ہیں وہ سفر
جو 10 لاکھ سال کا ہے. بعض لوگوں کی قبر 10 لاکھ سال ہے. اے انسان، اس کی بھی کوئی تیاری تیری نہیں ہے، کوئی عمل نہیں، کوئی نماز تہجد نہیں، کوئی آدھی رات کا گریہ نہیں. واقعا خلاف عقل ہے کہ وہ سفر جو حتمی ہے، شک ہی نہیں ہے، کوئی کافر بھی موت میں شک نہیں کر سکتا، مگر اس سفر کی کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں. اچانک موت آ جائے تو انسان ہل جاتا ہے. بس عزیزان گرامی، انشاءاللہ ان شبوں میں ان معصومین کی دعاؤں سے، فرمانوں سے اپنی عقل کو کامل کریں. اور تقریباً جیسے میں نے بتلایا کہ 10 پلر عقل کے ہیں، اور ہر پلر کے 10 پلر 100 صفات نورانی ہیں، اور اس کے مقابلے میں 100 صفات رذیلہ ہے. اگر ہم یہ سن لیں اور عمل کر لیں، یہ پورا دورہ ہے، پورا کورس ہے علم اخلاق کا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہو کہ ہم یہ 100 صفات بھی بیان کریں اور ان کے ضد میں جو صفات رذیلہ ہیں وہ بھی بیان کر سکیں. مشکل ہے. مثلا حیا عقل کا لشکر ہے تو جہالت کا لشکر بے حیائی اور بے شرمندگی اور بے پردگی ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی، اور ایک لنک بھی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اگر 10 دن میں یہ ٹاپک مکمل نہ ہو سکا تو اس کو کورس میں بنا کر اور ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں تاکہ آپ استفادہ کریں. 100 صفات نورانی اور 100 صفات خبیثہ سے جب انسان نجات حاصل کرے تو عقل کامل بنتی ہے. پھر امام زمانہ کی زیارت میں دیر نہیں ہوتی. صلوات پڑھی محمد. عزیزان گرامی، شیعہ قوم کے لیے اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا. آج شیعہ سپر پاور کو شکست دے چکے ہیں، جسے لوگ دنیا میں سپر پاور کہا جاتا ہے، امریکہ، اسرائیل. تو الحمدللہ یہ سب امام زمانہ کے ظہور کی نشانی ہے کہ ایران اتنا مضبوط ہے کہ دیکھنے کے لیے ایک ارب مسلمان ہے، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. اور اس میں ایک حدیث سن لیں، پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں آدھی ہے، ہماری کتابوں میں مکمل ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد ابن عباس یا کوئی صحابی نبی پاک کو دیکھتے ہیں کہ نبی پاک کی پوری صورت سر پہ خاک کربلا ہے اور زارو قطار رو رہے ہیں، اور نبی پاک کے ہاتھ میں ایک شیشہ ہے، اس میں خون ہے. صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا کیا حال ہے، یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا میں کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین شہید ہو، میرا حسین شہید ہو گیا. یہ حسین کا خون جو میں نے جمع کیا. اور پھر فرمایا اس خون کی، یہ خون امانت ہے، بس اس امانت کی حفاظت کون کرے گا؟ ہاں، یہ کہہ کہ رسول خدا نے پتھر پہ کوئی چیز ماری، ایک پتھر کو مارا تو وہاں سے ایک چابی یا کنجی بنی. فرمایا یہ اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ یہ کنجی ملک ایران ہے جو خون حسین کی حفاظت کرے گا، جو مظلوموں کی حفاظت کرے گا. اور آج دیکھیے یہ حدیث پوری ہو چکی ہے. 2 سال قریب ہے، 40-45 ہزار فلسطینی شہید ہیں، کوئی مسلمان مدد کرنے کے لیے نہیں آیا. یہ نبی کی حدیث ہے. یہ کنجی ایران کی ہے، یہ خون حسین کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ مظلوموں کی. پھر پتھر پہ مارا
ایک اور کنجی اللہ نے دی، فرمایا یہ کنجی یمن کی ہے، یہ یمن کے لوگ ہیں جو خون حسین کی حفاظت کریں۔ اب دیکھیے یمن ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن کس طرح سے اسرائیل پہ حملہ کر رہا ہے، اور امریکہ اپنی شکست مان چکا ہے، اس سے معاہدہ کیا ہے ہمیں نہیں مارو اسرائیل کو مارو۔ یہ کتنی بڑی شکست ہے ٹرمپ کی اور امریکہ کی اور سپر پاور کی۔ یہ یمن کے لیے نبی پاک کی دعائیں ہیں کہ یہ خون حسین کے محافظ ہے۔ ایران اور یمن یہ خون حسین کے محافظ ہیں، یہ مظلوموں کی مدد کرنے والے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ تو الحمدللہ جنگ میں، جہاد میں اس وقت شیعہ دنیا کی فاتح ترین قوم ہے، لیکن اقتصاد میں ہم ضعیف ہیں۔ اسی لیے میں علماء سے دستبستہ درخواست کروں گا کہ علماء آئیں اور ایک اقتصادی نظام بنا، تاکہ ہم 500 ملین سے زیادہ ہیں، اگر ہمارا نیٹ ورک ہو جائے تو امریکہ کو ہم اس میں بھی شکست دے سکتے ہیں۔ یہ مہنگائی، یہ سینکشن، یہ جتنی پابندیاں ہیں، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے جو اس وقت پی ایچ ڈی کر چکے ہیں ہمارے علماء، اور ان سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیے، دیکھیے اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 3 شیعہ ادارے یونیورسٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولانا افتخار صاحب، شیخ محسن صاحب مرحوم کے بچے، اور کراچی کے کھوجا جو فاطمہ کالج والے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یونیورسٹی بنانے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ آپ کے بینک میں 30 کروڑ روپے ہونے چاہیے، 100 ایکڑ زمین ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹ پاکستان آپ کو اجازت دے۔ کتنا مشکل کام۔ لیکن 50 پی ایچ ڈی اگر مل جائیں تو بہترین یونیورسٹی آن لائن بنا سکتے ہیں۔ اور اس وقت یورپ میں کچھ یونیورسٹیاں، کچھ ادارے مومنین کے ہیں، اور الحمدللہ ان کو ایکٹیو کیا جا سکتا ہے۔ جو علماء یہاں پر 50 بھی مل جائیں، 50 پی ایچ ڈی اگر ایک یونیورسٹی میں ہیں تو وہ بہترین یونیورسٹی کہلاتی ہے، بہترین یونیورسٹی کہلاتی ہے۔ لہذا ہم درخواست کریں گے کہ جتنے افراد پی ایچ ڈی ہیں 4 مہینے کا کورس کر کے صرف انگلش سیکھ لیں، انگلش کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آن لائن یونیورسٹی بنا سکتے ہیں۔ مجھے اس وقت صحیح تعداد کا پتہ نہیں، لیکن 100 سے زیادہ پاکستانی طلبہ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں قم میں، 100 سے زیادہ۔ ہم 2 آن لائن یونیورسٹی کھول سکتے ہیں، اور آن لائن یونیورسٹیوں کی فیس جو فزیکل یونیورسٹی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے یونیورسٹیز میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، پہلے شاگرد فیس دیتے ہیں، پھر آپ استاد لیتے ہیں، پھر جگہ لیتے ہیں، اور آن لائن میں تو جگہ کی بات ہی نہیں ہے۔ سب سے بہترین بزنس یونیورسٹی اور کالجز ہیں۔ شیخ محسن خدا رحمتیں نازل کریں ان پر، پاکستان میں سب سے زیادہ کام کیا، 100 سے زیادہ اسکول ہیں، 10 انہوں نے کیڈٹ کالج بنائے، یونیورسٹی بنائے، کہ ہم نے 50,000 روپے سے شروع کیا تھا، اور اس وقت ان کا بجٹ کروڑوں میں ہے، کیونکہ اسکول میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی 3-4 کالجز ہیں انگلینڈ میں، وہ کہتے ہیں کہ سب میں نے ہر کام کیا ہے، ہر بزنس کیا ہے، مگر جتنا فائدہ ایجوکیشن میں کسی میں نہیں ہے۔ ہر بزنس میں لاس ہو سکتا ہے، ایجوکیشن میں کبھی لاس نہیں ہو سکتا۔ پہلے شاگرد سے فیس لیتے ہیں، پھر آپ استاد لیتے ہیں، تو پھر لاس کیسے ہوگا، نقصان کیسے ہوگا؟ لہذا آئیے علماء اقتصادی طور پر ہم ایک انقلاب لائیں۔ ایجوکیشن میں اگر انقلاب آ گیا تو اقتصاد میں بھی انقلاب آئے گا، کہ کوئی شیعہ دنیا کا ان پڑھ نہ کہلائے اور کوئی دنیا کا شیعہ فقیر نہ کہلائے۔ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی طاقت کیا ہے؟ سب سے زیادہ پی ایچ ڈی اسرائیل میں ہے، دنیا کی ساری یونیورسٹیوں پہ قبضہ اسرائیل کا ہے، یہودی ہے، زائونسٹ ہے۔ لہذا جب تک ہم علم کے میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے ہم انہیں شکست
نہیں دے سکتے. ہر رات الحمدللہ مدرسہ ثقلین جس کا ایڈریس خیابان انقلاب 17 کوچہ 14 کے سامنے ہی سفید دروازہ ہے، پروگرام ہوتا ہے جس میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں جس سے آپ $100 سے $500 کما سکتے ہیں. کل بھی کچھ دوست آئے تھے AIA کے ذریعے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے اچھی مجلسیں جتنی بھی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس 2 منٹ میں وہ مجلس آپ کو لکھ کے دے دے گا. بتائیے پہلے ہم چھوٹے ہوتے تھے جب مجلس پڑھنا شروع کی، وہ پرانے چکری کے ٹائپ وہ کیسٹ ہوتے تھے، پوری رات بیٹھ کے ایک لفظ لکھتے تھے، پھر روکتے تھے، پھر پاس کرتے تھے. اب جو مجلس چاہیں AIA چند منٹ میں مجلس آپ کو لکھ کے دے گی، پھر جس زبان میں وہ ٹرانسلیٹ کر کے دے گی. مثلا 5 آیت اللہ کی مجلس آپ لکھ لیں، وہ لکھے گا، آپ نہیں لکھیں گے، اور اس سے کتاب بنا لیں، کتاب آپ بیچ سکتے ہیں. ایسی چیزیں ہیں کہ عقل حیران ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے آرام سے آپ 100-500 سال کما سکتے، $500 آن لائن کما سکتے. اسٹوریز 30,000 کتابیں ہم نے گزشتہ سال بھی کہا تھا، اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. جس کو بھی چاہیے ہر رات آپ کاپی لے کر آئیں، ہارڈ لے کر آئیں بڑی. 30,000 کتابیں آپ لیں اور اس سے آپ کتنی کتابیں بنا سکتے ہیں، ہزاروں اسٹوریز آپ بنا کے بیچ سکتے ہیں. لہذا اس وقت جنگ علم کی ہے، ٹیکنالوجی کی ہے. لہذا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. علماء ہی کام کر سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آئیے مل کے صلوات پڑھیں، اپنے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مل کے بلند آواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی ماشاءاللہ بلند آواز وعجل فرجهم 10 مرتبہ یا اللہ 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 یا اللہ. آج ایسے شہید کا خدا کو واسطہ دے جس کے لیے معصوم فرماتے جو مسلم کے غم میں روئے گا وہ قیامت کے رونے سے بچ جائے گا. اتنے مظلوم حضرت مسلم، فرمایا جو مسلم کے غم میں روئے گا وہ قیامت کے رونے سے بچ جائے گا. اے عزیز و مسلم بغریب الوطن ہے اور مولا حسین بھی غریب الوطن ہے، مگر ایک فرق ضرور ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا مولا حسین میری جان بے فدا، میری اولاد
آپ پہ فدا. مولا آپ بھی غریب الوطن ہے، مسلم بھی غریب الوطن ہے، مگر ایک فرق ضرور ہے، آپ کی لاش پہ بہنیں آئی، بیٹیاں آئی، سب نے گریہ کیا، سب نے ماتم کیا، مگر مسلم وہ غریب ہے جس کی لاش پہ کوئی رونے والا نہیں تھا. ہائے مولا سفر میں ہے، کوفے سے 2-3 گھوڑے سوار آگے بڑھے، مولا نے ان کی طرف دیکھا، پوچھنا چاہتے تھے مگر سواروں نے سواری کا منہ پھیر دیا. ایسے لوگ اہل بیت سے بے وفائی کرنے لگے. ایک صحابی ان کے پیچھے گیا اور آیا، مولا میں نے آپ کی آنکھوں سے دیکھا، آپ ان سواروں سے کوفے کا حال پوچھنا چاہتے تھے، مولا میں خبر لے کر آیا ہوں، مگر مولا ذرا خیمے کے پیچھے چلے تک میں کوفے کا حال بتاؤں. مولا نے فرمایا میرے بھائی میں کسی سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، جو بتانا ہے سب کے سامنے بتا دے. یہ کہنے لگے مولا ان سواروں نے بتلایا جب ہم کوفے کو چھوڑ رہے تھے تو ظالم مسلم کے پاؤں میں رسی باندھ کر مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے. حسین کی صدا بلند ہوئی، روتے ہوئے خیمے میں آئے، مسلم کی بچیوں کو گود میں بٹھایا، کبھی سر کے بوسے دینے لگے، کبھی ہاتھ چومنے لگے. بچیاں کہنے لگی مامو جان آج آپ ہمیں ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیم ہو، جیسے کوئی یتیموں سے پیار کرتا ہے. عید کا دن تھا، حسین نے عیدی دی، امی کے پاس چلی جاؤ. آئے مسلم کی مظلومیت سنے. جب سادات کا قافلہ کوفے کے دروازے پہ آیا، کوفی جھولیاں پتھروں سے بھر کے آئے تھے. یہ کہہ کے پتھر مار رہے تھے یہ باغی کی بہن، اسے پتھر مارو. جب سب لوگ پتھر مار رہے تھے، بچوں کو عقل نہیں ہوتی، جو بڑے کرتے ہیں اسی کی نقل کرتے ہیں. ایک 5 برس کے بچے نے پتھر اٹھایا اور مولا حسین کے سر کو مارنا چاہا. یا دوسرے سر سے آواز آئی یوسف پتھر نہ مارنا، یہ میرے مولا حسین کا.
بچہ ڈر گیا، ہاتھ سے پتھر گر گیا، کٹے ہوئے سر کے قریب آیا، اے شہید راہ خدا تو کون ہے، میرے نام سے کیسے واقف ہے؟ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، یوسف بیٹا انا حبیب ابن مظاہر، میں تیرا بابا حبیب ابن مظاہر ہوں۔ بچہ زمین پہ گر پڑا، تڑپ تڑپ کے رونے لگا، ہائے میں یتیم ہوا۔ کہا بیٹا رونا بعد میں، جلدی جا اماں کو بازار میں بلا کر لا، اور اماں سے کہنا کچھ چادر برقع ساتھ لے آئے، نبی کی نوازی کہ سروں پہ چادر نہیں۔ ہائے بچہ روتا ہوا گھر گیا، کہا اماں جلدی کرو، بابا تجھے بازار میں بلا رہے ہیں۔ ماں نے کہا مجھے برقع اٹھانے دو، میں نبی کے صحابی کی بیوی ہوں۔ کہا اماں صرف اپنا برقع نہ اٹھانا، زینب کلثوم اجڑ گئی ہے، کچھ برقع چادریں لے آ۔ سیدادیوں کے سروں پہ چادریں آ گئی، سب نے دعائیں دی، اور بی بی زینب نے پرسہ دیا، بھابی جان حبیب ابن مظاہر کا پرسہ قبول کر لے۔ اب یہ قافلہ دروازے کوفے کی طرف بڑھا، جیسے دروازے کے قریب آیا، ایک طرف سے میٹھی سی آواز آئی، السلام علیک یا ابن رسول، اے نبی کے نواز، اے زہرا کے لال، میرا سلام قبول کیجیے۔ پاک بی بی زینب نے دیکھا دشمنوں کے مجمع میں کون ہے، میرے مظلوم بھائی پہ سلام بھیجنے والا۔ پھر آواز آئی، اے نبی کی نوازی، اے زہرا کی بیٹی، آئے میرا سلام قبول کیجئے۔ اب جو پاک بی بی زینب نے بالوں کو ہٹا کے دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک کٹا ہوا سر ہے جس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آواز آ رہی ہے۔ غور سے دیکھا تو زینب کی چیخ بلند ہوئی، بھائیا مسلم، بھائیا مسلم آپ ہیں۔ سر سے آواز آئی ہوگی، بی بی آپ کا سفیر، آپ کا غلام استقبال کے لیے حاضر ہے۔